بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ تفسیر سن رہے ہیں اور اس سے پہلے ہماری بات آ چکی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں بہت ساری باتیں آئی ہے۔ آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پھر آسمان کی طرف اس نے قصدی کیا اور ان ساتوں کو بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کر دیا۔ 7 آسمانوں کو بالکل ٹھیک ٹھاک برابر کر دیا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اس میں غور کریں، بہت کچھ معلومات آپ کو ہوں گے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو، اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، اور انسان کی زندگی میں موت، حیات وغیرہ کو ذکر کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انسان کے اپنی ذات کے علاوہ چیزوں میں اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو زمین کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کو، 7 آسمان کو جو برابر کر دیا ہے اور پیدا کیا ہے، آسمان میں بھی اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، اس آیت کریمہ میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے اندر لکھتے ہیں، جس کو تفسیر سعدی کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر احسان کرتے ہوئے، تم پر رحم کرتے ہوئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو۔ دیکھیے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہوگی۔ کیا فرمایا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہارے لیے پیدا کیا ہے بولے تو تم فائدہ اٹھا سکو، تم فائدہ اٹھا سکو۔ کیسے؟ تم پر رحم کرتے ہوئے، تم پر رحم کرتے ہوئے اور احسان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر آسان نہ کرتا تو زمین پر ہم کو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، اور زمین کی چیزوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑا رحم کیا ہے کہ زمین کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے، استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے۔ دوسری ایک بات یاد رکھیے، اس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھیں گے، اور کئی تفسیر جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو پہلے پیدا کیا آسمان سے پہلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پہلے زمین کو پیدا کیا۔ اس آیت میں غور کریں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور 7 آسمان کو برابر کر دیا۔ تو اسی آیت کریمہ کی وجہ سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کو اللہ نے بنایا ہے، آسمان سے پہلے زمین کو بنایا ہے۔ اچھا، آسمان، زمین اور زمین کی تمام چیزیں کتنے روز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ 6 روز میں۔ سورہ سجدہ میں یہ بات ہے، هو الذی خلق
وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور زمین آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کتنے 6 روز میں پیدا کیا، 6 روز میں پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، جو کچھ بھی اس میں ہے سب چیزوں کو 6 روز میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اگر چاہتا تو صرف کہہ دیتا کہ پیدا ہو جاؤ تو 1 سیکنڈ میں پیدا ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو آسمان اور زمین کو بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی دلیل ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اور اب تک جب سے بنا ہے تب تک کبھی گرا نہیں، پھٹا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے قادر اور کمال کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت اور کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ جو 40 پر 1ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 سے 12 تک پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تفصیل ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، تفسیر میں ایک بات یاد رکھیے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، ایک آیت کی تفسیر خود دوسری آیت کرتی ہے، اور ایک آیت کی تفسیر حدیث کرتی ہے، ایک آیت کی تفسیر صحابہ کرام کی باتوں سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے عربی زبان سے ہوتی ہے۔ تو ایک آیت کی تفسیر خود دوسری آیت بتاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر اگر دیکھیں گے تو حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر کے 12 تک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا ہے 2 دن میں، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کیا تم اس اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک بناتے ہو؟ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ تو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اس کا کیسے شریک بناتے ہو؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کے اوپر میخ گاڑ دیا، پہاڑ کو میخ بنا دیا نا، کھونٹی کی طرح گاڑ دیا اوپر سے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور زمین پر برکت دے دیا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین پر برکت دے دیا۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین میں کیا کیا، زمین میں قوت یعنی غذا پیدا کیا، غذا کو پیدا کیا 4 دن میں۔ یہ بات ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اور زمین میں جو بھی اناج وغیرہ ہے اور زمین میں رہنے والے چیزوں کے لیے، جاندار کے لیے غذائیں ہیں، سب کو 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، 4 دن میں مکمل کر دیا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا سواء للسائلین ثم استوى الى السماء، زمین کا جب معاملہ ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین نے پھر آسمان کا قصد کیا، وَهِيَ دُخَانٌ، اس وقت یہ دھواں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں سے کہا ائتیا طوعاً او کرہا، خوشی یا ناخوشی سے تم آؤ، خوشی یا ناخوشی سے تم آؤ۔ تو آسمان اور زمین دونوں نے کہا قالتا آتینا طائعین، کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں، آسمان اور زمین نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کو برابر کر دیا 2 دن میں، 2 دن میں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے زمین کو 2 دن میں بنا دیا، اور زمین کی جو بھی چیزیں اس میں غذائیں وغیرہ ہے سب کو اللہ رب العالمین نے 2 دن میں، یعنی زمین کا کام اس طریقے سے 4 دن میں مکمل کر دیا، اور آسمان کو اللہ رب العالمین نے 2 دن میں پیدا کیا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ رب العالمین نے یہ 7 آسمان میں اپنا حکم جاری کر دیا، اور اس طریقے سے مقرر کر دیا کہ اس آسمان میں یہ ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، اور اس آسمانی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے
چراغوں سے یعنی ستاروں سے سجا دیا، بالکل اللہ تعالیٰ نے چمکا دیا اور اس کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ تقدیر العزیز العلیم، اللہ رب العالمین کا ایک اندازہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا جو غالب ہے اور علم والا ہے، جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی پہچان ہے۔ اس میں ایک اور اہم نقطہ ہے، دیکھیے اس میں ہے ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العالمین آسمان کی طرف قصد کیا۔ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، استوا کا لفظ اس آیت کریمہ میں بھی آیا ہے، تو یاد رکھیے ہر جگہ اسی کو مت پیٹ کر دیجئے۔ ثم استوى، یہاں جو استوا ہے قرآن مجید میں 3 معنوں کے لیے آیا ہے، یاد رکھیے استوا کا 3 معنی ہے، استوا کا 3 معنی ہے۔ اگر استوا کے بعد اگر کوئی حرف جر نہ آتا ہو، جسے انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربی گرامر میں علی، الی، فی، حتی، یہ سب تقریباً 17 حروف ہیں جس کو حروف جر کہتے ہیں، جو ورب فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور الگ الگ معنی پیدا کرتا ہے۔ تو جب یہ استوا ایسے ہی آئے بغیر کسی حرف جر کے، بغیر کسی صلہ کے آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمال تک پہنچنا، برابر ہونا، کمال تک پہنچنا، برابر ہونا۔ اور اگر استوا کا صلہ الا کے ساتھ آئے، استوا کے بعد الا آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا۔ الا کے ساتھ جب آئے تو اس کا معنی قصد کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں دیکھیے ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کا قصد کیا۔ زمین کو پہلے اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا، اس کے بعد آسمان کا قصد کیا، آسمان کا ارادہ کیا۔ تو یہ جب استوا کے بعد الا آئے تو اس کا معنی قصد کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا معنی جب استوا کے بعد اعلیٰ آئے، اعلیٰ معنی پر ہوتا ہے نا، اعلیٰ، تو اعلیٰ جب آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ وارتفع، یعنی بلند ہونا۔ تو جہاں الرحمن علی العرش استوى تو اعلیٰ کے ساتھ آیا ہے، الرحمن علی العرش استوى، استوا کا صلہ جب اعلیٰ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہوا۔ تو الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش بلند ہو گیا، یہ معنی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیے۔ اچھا، ایک اہم نقطہ یہاں اس آیت کریمہ میں اور ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ النازعات میں ہے کہ والارض بعد ذالک دحاہا، کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھا دیا۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس آیت کریمہ کی وجہ سے یہ شک ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد اللہ نے بنایا ہے، زمین کو آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 30 میں یہ بات ہے کہ والارض بعد ذالک دحاہا، کہ اس کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، پھیلا دیا۔ تو یاد رکھیے دحاہا الگ ہے اور خلقہ الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے زمین کو پیدا کیا اور بچھانے کا کام آسمان کے بعد کیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہی تفسیر کیا ہے کہ دحاہا الگ چیز ہے، پیدا کرنے کے بعد دحاہا بچھا دینا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہے تو پیدا کرنے کے بعد بچھایا ہے، پھیلایا ہے۔ تو دحاہا سے کسی کو شک نہ ہو کہ زمین آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ میں بتانا چاہوں گا اس آیت کریمہ میں کیا ہے، آخر میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس آیت کریمہ میں تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ جو علیم ہے، علیم یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ رب العالمین کا نام ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے پیدا کرنا، اللہ خالق ہے تو زمین آسمان کو پیدا کیا نا، تو اس کی ایک صفت ہے پیدا کرنا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خالق ہے، پیدا زمین آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز پیدا کیا تب خالق ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہی ہے پیدا کرنا، خالق ہونا، خالق ہونا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو ایک صفت ہے علم، صفت علم، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ یہ علیم کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 150 سے زیادہ بار آیا ہے، 150 سے زیادہ بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے علیم، اور یاد رکھیے علیم کا جو معنی ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ جاننے والا۔ صرف ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاننے والا، کیا جاننے والا، کیا جاننے والا؟ تو شیخ محسن العباد حفظ اللہ کے جو فرزند ہیں شیخ عبد الرزاق البدر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسماء و صفات کی شرح میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی شرح میں، تو انہوں نے ذکر کیا ہے علیم۔ العلیم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جس کے علم نے تمام چیز کو گھیر لیا ہے، تمام چیز کو گھیر لیا ہے، ظاہر چیز ہو یا چھپی ہوئی چیز ہو، اور چاہے اعلان کرنے والی چیز ہو، چاہے آسمانی دنیا کی چیز ہو یا زمین کے اندر کی چیز ہو، اوپر کی چیز ہو یا نیچے کی چیز ہو، گزری ہوئی چیز ہو یا ابھی چل رہی ہے، یعنی پاسٹ کی چیز ہو یا ابھی جو چل رہا ہے اس کی پریزنٹ کی چیز ہو یا تو فیوچر کی چیز ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ کے علم نے گھیر لیا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے علم سے نکل جائے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز نکل نہیں سکتی ہے۔ جو ہو چکا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کیوں ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تعداد بھی جانتا ہے، تعداد بھی جانتا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم کو معلوم نہیں، لیکن اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہونے کے باوجود بھی پوری کائنات میں کیا کیا ہوتا ہے سب جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، آپ قرآن مجید پڑھ کر کے حیران ہو جائیں گے، حیران نہ کہ یہ علیم کا لفظ تقریباً 150 سے زیادہ بار آیا ہے۔ اور ایک دو آیت صرف دیکھیے، سورہ الانعام میں آیت نمبر 80 جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرے رب کے علم نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ دیکھیے میرے رب نے اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، وسیع ہے ہمارا رب کا علم، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30 پر 8 میں؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب ہم جو کچھ بھی چھپاتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں تو جانتا ہے، تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ پر کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ غافر کی 19ویں آیت میں کہا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العالمین جو ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو دل سینے جو کچھ چھپا کر رکھتے ہیں، سینوں میں کیا باتیں چھپی رہتی ہے، ارادہ، وسوسہ، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور اعلان کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین، اب اللہ کا علم دیکھیے، سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 پر 9 میں کہا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ کوئی بھی پتا نہیں گرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ پتا جھاڑ سے اگر ایک گر گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایک جھاڑ ہے
ایک جھاڑ ہے، ایک گاؤں میں اتنے جھاڑ رہتے ہیں کہ آدمی کو گننا مشکل ہے، اور اس میں پتے کتنا ہوتے ہیں اس میں گننا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بھی پتا گرتا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا علیم ہے تو انسان کو اس سے باخبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، گناہ نیکی، ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں، کھٹکتی باتیں، چاہے نیکی کا ارادہ کرتے ہیں یا برائی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جب ہم ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے علیم ہونے کی بات کو جانتے ہیں تو یہ بات ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی اس کا فائدہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا، اللہ کے علیم ہونے پر یقین رکھنے کا یہی فائدہ ہے کہ ہم گناہوں سے رک جائیں، خبردار ہو جائیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جتنے بھی بار آیا ہے علیم کا لفظ، اکثر بار عمل کے بعد ہی آیا ہے، عمل کے بعد آیا ہے، دلی حالت کے بعد آیا ہے، تاکہ انسان یہ جان لے کہ ہمارے اعمال کو، دلی حالت کو بھی اللہ تعالیٰ بخوبی اچھی طرح جانتا ہے، اور برائی سے بندہ رک جائے۔ اور بہت کچھ باتیں اس آیت کریمہ کے اندر ہے جو مفسرین اکرام نے ذکر کیا ہے، علماء اکرام نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ بھی ان میں ہیں ایمان لانے کی باتیں، ایمان لانے کی توفیق دے، اور جو بچنے کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔